فیلڈ مارشل کا دورہ ترکیہ، سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، سید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، باہمی دلچسپی اور علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے لیے مشترکہ ویژن پر زور۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک وزیر دفاع سے بھی ملاقات، دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کی ترک جنرل سٹاف کے سربراہ کے ساتھ تفصیلی ملاقات، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل کو ترک مسلح افواج کا امتیازی خدمات کا تمغہ بھی عطا کیا گیا۔ سید عاصم منیر کو تمغہ دفاعی خدمات کے اعتراف پر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے ترک بری فوج کے ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ سید عاصم منیر نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور جدید ترکیے کے بانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کو جنرل سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق دورے کا مقصد دونوں برادر ملکوں کے درمیان گہرے اسٹریٹجک اور دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ پاک فوج، FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے دوران مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گردوں کی گاڑی کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خوارج کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 88 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 126 دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ کی کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ محسن نقوی کا کہنا ہے قوم دہشت گردی کے ناسور کے خلاف برسر پیکار بہادر جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، کہا جب تک میں یہ بات نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدہ کرنے پر زور دیا۔ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اگلے ہفتے ایران پر شدید حملے ہوں گے۔ ایران میں ابھی کچھ جنگ لڑنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ امریکی صدر کا آبنائے ہرمز سے 20% ٹیکس لینے کے اعلان پر 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں یو ٹرن، کہا آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی ان کے لیے ناپسندیدہ ہے، نہیں چاہتے کسی کو بھی آبنائے ہرمز کا ٹول لینا چاہیے۔ خلیجی ریاستیں ٹول کے بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ برطانیہ اور خلیجی ممالک نے امریکی صدر کا 20% ٹیکس لینے کا فیصلہ مسترد کر دیا تھا۔ امریکہ کے ایران کے خلاف پھر حملے، امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی بندرگاہ اور ساحلی علاقوں میں آنے اور جانے والے جہازوں کی ناکہ بندی بھی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ مشرق وسطی میں 20 سے زائد جنگی جہاز اور سینکڑوں جنگی طیارے آپریٹ کر رہے ہیں۔ سینٹ کام سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا ایران نے 7 تجارتی جہازوں پر حملے کیے، شہریوں کو نشانہ بنایا، 10 سے زائد شہری ہلاک، زخمی یا لاپتہ ہو گئے۔ ایرانی شہر ہنگام، بمپور، بندر عباس، کیس، قشم، ہرمزگان اور سریق میں بھی دھماکے ہوئے۔ وہ شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ آبنائے ہرمز میں جھڑپیں اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کا آبنائے ہرمز پر مؤثر کنٹرول قائم ہے۔ آبنائے ہرمز میں متعدد تیل بردار جہازوں کو ہدایت پر عمل نہ کرنے پر روکا گیا اور بعض پر فائرنگ بھی کی گئی۔ ایران کے کویت بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحرین اور کویت میں دشمن کے اسلحے ذخائر کو نشانہ بنایا۔ کویت کی علی السالم ایئر بیس پر ڈرون لانچنگ پیڈ کو تباہ کر دیا۔ اردن کے ازرق اڈے پر امریکی ٹھکانوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ جب تک جارحہ امریکہ موجود رہے گا تیل اور گیس خطے سے باہر نہیں جائے گا۔ امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا آبنائے ہرمز کھلنے میں تاخیر کے سوا کوئی نتیجہ نہیں۔ امریکہ کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران کی سرزمین پر ہونے والے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات، مانسون بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ، شہباز شریف کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ روابط مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو پیش کی اطلاع کے نظام کو مکمل فعال بنانے سے بھی آگاہ کیا گیا۔
حالیہ بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے دیامر میں بڑے پیمانے پر نقصان، مکانات، سڑکیں اور رابطہ پل بہہ گئے، واٹر چینل، زرعی اراضی کو نقصان، باغات تباہ، متاثرہ علاقوں میں خوراک، ادویات، صاف پانی کی قلت، امدادی سرگرمیاں جاری، متاثرین کو ٹینٹ اور دیگر ضروری اشیاء فراہم، وادی طور میں سڑک کی بحالی کا بھی آغاز ہو گیا۔ ملک میں مانسون کا اسپیل جاری، بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل، بالائی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا امکان، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں بارش متوقع، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی نوید۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں مظفر آباد میں ریاستی حکام، پارٹی عہدیداران اور ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس۔ بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے معاملے پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ، کہا احتجاج تاحیات نہیں ہوتے، احتجاج ختم کریں، آئیں بات کریں، انتہا پسند رویوں سے حقوق حاصل نہیں ہوتے، نظام میں رہتے ہوئے حقوق حاصل کرنا ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے انتخابی عمل کے بائیکاٹ کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب صدر مسلم لیگ نون نواز شریف 19 جولائی کو میرپور آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے، سابق وزیر اعظم عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ آزاد جموں و کشمیر میں انتخابی دنگل 27 جولائی کو سجے گا، 38,04,368 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پنک سالٹ پر اب میڈ ان پاکستان ہی لکھا جائے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم کا ڈیجیٹل اجرا کر دیا۔ قائد آباد کے قریب 110 ایکڑ پر پنک سالٹ منرل پروسیسنگ زون قائم کرنے کا اعلان۔ مریم نواز نے کہا چیف منسٹر پنک سالٹ ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ اسکیم سے روزگار کے مواقع اور ریونیو بڑھے گا۔ پنک سالٹ ذخائر سے صنعت کاری، روزگار اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ قدرتی وسائل قوم کی امانت ہیں، پوری ایمانداری سے حفاظت کریں گے۔ شہری تنصیبات پر امریکی حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے UN سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کو خط لکھ دیا، کہا امریکہ جارح ہے، متاثرہ فریق نہیں، واشنگٹن نے جان بوجھ کر اس معاہدے کو کمزور کرنے کی کوشش کی، شہری تنصیبات کو دانستہ طور پر نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق متعدد شخصیات، اداروں اور بحری جہازوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ پابندیوں کے ساتھ ایک عمومی لائسنس بھی جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت محدود سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ سے متعلق لین دین کی اجازت دی جائے گی۔ پابندیوں کی زد میں بحری جہازوں سے کارگو کو اتارنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کی پالیسی کا حصہ ہیں۔